کا ایک انداز. تو حقیقت ہے کہ میں ابھی ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ شہزاد بھائی ہمیشہ ہمارے درمیان زندہ رہیں گے کہ ان کا جو انداز، ان کا انداز گفتگو، ان کے کچھ جملے وہ ہمیشہ ہماری یادداشتوں میں زندہ رہیں گے، جس میں وہ بھی زندہ رہیں گے. تو ابرار بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ نعت بھی پیش کریں اور اپنا تعلق، کیونکہ آپ باقاعدہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ شہزاد بھائی کے ان شاگردوں میں ہیں جو ان کی شاگردی کا دم بھرتے ہیں، فیاض بھائی کے علاوہ. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے. اور ابھی بھی حق ادا کر دیا آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کر کے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ تمام رفقا جو کہ یقیناً نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا حوالہ رکھتے ہیں، سب سے پہلے حضرت پیرزادہ خالد رضوی صاحب کا جنہوں نے شفقت فرمایا، میرے گھر کو عزت دی، اس بزم کو عزت دی، اور یقیناً نام جس شخصیت پر یہ ذکر کی محفل سجی ہے وہ تو نعت کا ہی حوالہ ہے. اور پھر سبھی بھائی کی تشریف آوری اور ان کی تمام گفتگو ان کی شخصیت پر، اور یقیناً جس طور پر آپ نے فرمایا کہ ان کا بہت اتنا حوالہ ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے تو یقیناً ایک شب بھر چاہیے. اور یہ کچھ کتابیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں بھی شام کو ہی جلدی اپنی لائبریری سے ڈھونڈا اور کچھ مجھے چیزیں مل گئیں، تو میں نے دیکھا کہ سبھی اپنے ڈاکٹر شہزاد صاحب نے آخری دنوں میں کلیات پہ بہت کام کیا، اور آخری کلیات قمر انجم کی انہوں نے ترتیب دی. اور اس سے پہلے بلا شبہ پیرزادہ خالد صاحب نے فرمایا کہ کلیات شاہ سال آبادی، کچھ کلیات ریاض سہروردی، سبھی بھائی کے کلاموں کو یکجا کر کے کلیات سبھی رحمانی. ہمیں بھی سبھی بھائی کچھ کتابیں نعتیں کبھی چاہیے ہوتی تھی تو اب یہ اس میں سب ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا کام انہوں نے کیا کہ ان کلاموں کو محفوظ کیا. اور پھر خاکی صاحب کی بھی کتاب انہوں نے کلیات پہ بڑا اچھا کام کیا. اور یقیناً نعت صرف اب نعت خوانی نہیں، محمود بھائی جس دور کے لوگ ہیں، اور لیکن بھی اس وقت کے دور کے لوگ ہیں جنہوں نے نعت خوانی کو بھی ایک ایسی نہج پر پیش کیا جو اپنے مصداق جسے کہہ سکتے ہیں نعت خوانی کی مصداق ہے. اور ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعت فہمی کی طرف کام کیا، اور نعت یا تحقیق، نعت کے علم پر، اور جس طور پر ان کی نعت صحافت پر، نعت تذکرہ نگاری پر، یہ سب چیزیں ہم نے اپنے بہت ہی اوائل عمروں سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں اس تحریک میں رکھا. اور الحمدللہ آج وہ دن ہے کہ ان پر یعنی ڈاکٹر نوید عاجز نے پی ایچ ڈی کیا، اور پھر ابھی ان کے زیر نگرانی بالکل. اور ڈاکٹر اپنے شفقت فرید صاحب ایم فل کے ان کا نعت کی شناسی پر پچھلے ہی 1 مہینے پہلے یہ ان پر یہ انہوں نے اس پہ ایم فل کیا. تو یہ وہ بحیثیت استاد النعت ان پر اب کام ہو رہا ہے، اور یہ جب بھی نعت کا تذکرہ ہوگا یقیناً ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا ذکر ضرور آئے گا. اور اس وقتوں میں جب انہوں نے پی ایچ ڈی کیا جو کہ بہت ایک مشکل امر تھا، اس تصدیق کو لینے کے لیے جامعہ کراچی سے انہوں نے جس طور پر خودی پوری عمر انہوں نے لگائی، اور نہ صرف دن کا وہ حصہ اپنی نعت یا خدمت پر صرف کیا بلکہ بڑے شب خیز بھی تھے، اور جو وقت محافل سے بچ جاتا تھا پھر وہ نعت یا تحریروں پر اور اس پر وہ صرف کیا کرتے تھے. اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. اور بلا شبہ مجھ پر ان کی بڑی نگاہ خاص تھی، اور ہمیشہ جو ہے وہ مجھے اپنے اور ہماری محفل کا تو ایک سمجھے جزو لازم ہوا کرتے تھے، اور محفل میں جب آ جاتے تھے تو محفل مکمل ہو جایا کرتی تھی، اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. اور ہمیشہ بچپن سے وہ جیسے میں کہوں کہ انجمن یا رسول اللہ کا جو دفتر تھا وہاں ڈاکٹر شکیل ہوش صاحب کا ہفتہ وار درس ہوا کرتا تھا، تو یہ ہاتھ پکڑ کے مجھے ایسے لے کے جایا کرتے، میاں آؤ بھی فٹافٹ. تو وہ کچھ ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ ان کے روب میں تھے، تو یہ حقیقت بھی ہے، ان کا ایک روب ہوتا تھا کہ ابرار بھی آپ اسے ڈرتے ہیں. میں نے کہا یار ڈرتے کی بات نہیں ہے، ان کا دبدبا تھا، یہ بات ہے. تو میں یہی زکریا سے بھی کہتا تھا کہ یہ اصل میں یہ پیرایا دوسرا اس روب کا، یہ وہ روب نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور حاجی عبد الواحد صاحب، علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب، طارق صاحب، محبوب بھائی، یقین یہ رفقا ہمارے زکریا شرفی، خاکی صاحب، سبھی بھائی، جزا صاحب، غوث میاں، یہ ہمارے یہ جب میں نے نعت کی کتابوں یعنی نعت کے شعبے میں نعت کی کتابوں سے جو محبت جو ہمیں ملی ایک الگ حصہ ہے. یعنی میں نے بھی ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے، ابھی آپ سزائے کراؤں گا. تو یہ نعت خواں بحیثیت نعت خواں آج کون نعت کی کتاب کو لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. تو
تو یہ نسازہ کا کمال تھا کہ انہوں نے اس طرف رغبت دلائی. ابرار و فلاح کتاب آئی ہے نعت کی. اب جو ہماری گفتگو ہوا کرتی تھی کتابوں کے حوالے سے ہوا کرتی تھی، جیسے خاکے صاحب نے کہا، تو ہم بھی جستجو ہوتی تھی کہ بھئی کتابوں کسی طور پر حاصل کریں، اور یقیناً کم آئے گی. میں نے تو غوث بھائی کو میں آج سلام پیش کرتا ہوں اس ایوان میں، اور ایک ایسی بات بھی کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تنخواہ، اپنی سیلری کا بیشتر حصہ نعتیہ کتب کو اپنی ذاتی جیب خاص سے خریدنے پر صرف کیا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور لاہور جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کوئی ہمیں گفٹ دے گا کتاب، بلکہ وہ بنڈل کے بنڈل اور ڈبے کے ڈبے کتابیں خرید رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو پہلا دورہ میں نے آپ کے ساتھ لاہور، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالا، یہ تقریباً 10 دن تک ہم لوگ گھومتے رہے اور پارسل بنا بنا کے بھیجتے تھے کراچی. اللہ یہ تمام یہ ذکر اسکار جو کچھ ہوا ہے اللہ قبول فرمائے، ڈاکٹر شہزاد صاحب کی مغفرت فرمائے. اور یہ ان کا ایک خاصہ تھا کہ ہمیشہ کہتے تھے بھیا کوئی نئی کلام پڑھو، کوئی ایسی چیز سناؤ جو. تو اس موقع کو غنیمت جان